ایران سے جہاں ایک عہدیدار کے مطابق 28 دسمبر سے جاری حکومت مخالف مظاہروں میں تقریباً 3700 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے اندازہ تھا کہ زیر حراست افراد کی تعداد 1700 کے قریب ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایرانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں 5 افراد کی ہلاکت کی رپورٹس کی تحقیقات بھی کروائے۔ ان مظاہروں میں اب تک از کم 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیلوفر مغل اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جہاں ایرانی مظاہرین کی حمایت میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ نیلوفر، کیا تفصیلات ہیں اس قرارداد کی؟ جی ثاقب، کل امریکی نمائندگان نے یہ قرارداد منظور کی اور اس قرارداد میں ایرانی مظاہرین پر وہاں کی حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن کی مذمت کی گئی ہے۔ اس قرارداد کی حمایت میں 415 جبکہ مخالفت میں صرف 2 ووٹ پڑے، تو آپ اسی سے اس کی حمایت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب کچھ ہی دنوں کے بعد امریکی کانگریس ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے کے مستقبل پر غور کا آغاز کرے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاہدے کے سخت خلاف ہیں اور گزشتہ اکتوبر کے مہینے میں ہی انہوں نے اس معاہدے کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ایران جو اس جوہری معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مظاہروں کی شدت میں اب کمی آ چکی ہے، لیکن ایران کے لوگوں کو بھلایا نہیں گیا ہے۔ یہ پیغام ہے امریکی کانگریس کا، جو امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کی حکومت کی جانب سے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کی مذمت کر کے دیا۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ ایرانی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تاہم یہ وہ نقطہ ہے جس کی تردید اس ووٹ سے کچھ گھنٹوں قبل آیت اللہ خامنائی نے ایک ٹویٹ میں یہ کہہ کر دی کہ ایران اپنے لوگوں کو امریکہ اور صدر ٹرمپ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، لیکن امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ایوان کی قرارداد کا یہ مقصد نہیں۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امریکی تعزیرات کا نشانہ ایران کی جابر اور غیر مستحکم کرنے والی حکومت ہے، ایرانی لوگ نہیں۔ یہ ووٹ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب صدر ٹرمپ ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے کو ری سرٹیفائی کرنے کی بجائے نئی شرائط پر معاہدہ کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ یہ صدر اور ان کی انتظامیہ ایران کے اوپر اپنا پورا اقتصادی اور اکنامک سینکشنز کا دباؤ ڈالنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم نئے معاہدے کے لیے کانگریس کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہے ہیں۔ ان مظاہروں نے اس معاہدے پر جلد فیصلے کی ضرورت کے احساس میں اضافہ ہی کیا ہے۔ میں ٹرمپ انتظامیہ کے نمائندوں سے اس سلسلے میں ملتا رہا ہوں کہ کانگریس کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جو جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ اس کے لیے ہم اپنے یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اگرچہ مظاہروں میں کمی آئی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات دیر پا ہوں گے، جس سے قانون سازوں کو اتفاق رائے کے لیے مزید وجوہات مل گئی ہیں۔ اگرچہ ایران نیوکلیئر ڈیل پر اس ایوان میں 2 رائے پائی جاتی ہے، لیکن اس پر سب متحد ہیں کہ ایران امریکہ کا حلیف نہیں ہے۔ کم از کم اسلامک ریپبلک آف ایران ہمارا حلیف نہیں۔ ایران کی جانب سے اس کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے یہ ایوان ایران میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرنے پر بھی کبھی رضامند نہیں ہوا ہے۔ اور ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر کانگریس کی جانب سے اقدامات کے لیے مارچ تک کا وقت ہے۔ اور دوسری جانب ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ان مظاہروں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور یہ کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے، لیکن امریکہ اس کی تردید کرتا ہے کہ ان احتجاج کی وہ پشت پناہی نہیں کر رہا یا اس کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے اب یہ تسلیم کیا ہے کہ ایرانی مظاہرین کی جو مشکلات ہیں وہ بجا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مشکلات کو حل کرے۔ جی ثاقب۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو نیلوفر فار دیز اپڈیٹس۔